ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں مسجد محمود الشرفیہ عرف پیلی مسجد کے تمام ذمہ داران اور جتنے حاضرین ہیں، سامعین ہیں، ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ واری اصلاح معاشرے کے عنوان سے یہ اجتماع مقرر کیا گیا، اور گزارش یہ بھی کروں گا کہ آپ حضرات جس طرح پابندی کے ساتھ اس اجتماع میں شریک ہو رہے ہیں، بہتر ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے چند دوست احباب کو، اپنے چند رشتہ داروں کو بھی ساتھ میں لے آئے، تاکہ جس طرح جو دین اور خیر کی بات یہاں پر آپ سنیں گے، ان کو بھی سننے کا موقع مل جائے اور وہ بھی اس پر عمل پیرا ہو جائے، ان کی زندگیوں میں بھی کسی طرح کی کوئی اچھی تبدیلی آ جائے، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری بھی بخشش اور نجات فرما دے گا۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم ہر فرد دو اپنے ساتھ میں دو افراد کو، بچوں کو، جو بھی ہم سے جان پہچان کے لوگ ملتے ہیں، ان کو ساتھ لا لیں۔ آئیے آج کے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، خدا کا خوف دل میں پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات ایمان والوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ ایمان جو لا لیتا ہے اس کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایمان پر اور خدا کے خوف پر ہمیشہ جمے رہنا چاہتے ہو تو خدا کے نیک اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو سچے بندے ہوتے ہیں، جو وفادار بندے ہوتے ہیں، ان وفاداروں کی صحبت اختیار کرو، ان نیک بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اس کے لیے انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ تو صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ جو بات صحبت کی آئی، حدیث شریف میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک انسان کی صحبت جو اختیار کرتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں: مثل الجلیس السوء والصالح کمثل الحامل المسک ونافق الکیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک انسان کی صحبت اختیار کرنا اور برے انسان کی صحبت اختیار کرنا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس طرح مشک والا عطر والے کی مثال ہے۔ جس طرح عطر والے کے پاس، پیارے آقا فرماتے ہیں، جب تم کسی عطر بیچنے والے کے پاس رہو گے، جب تک عطر والے کے پاس بیٹھو گے، یا تو تم اس کے پاس سے، وہ عطر والا اپنے پاس سے کچھ عطر تم کو تحفتاً دے گا، کچھ عطر لگائے گا، اور اگر عطر نہ بھی لگائے
جب تک تم اس کے پاس رہو گے تمہارے دل میں ایک شوق پیدا ہوگا کہ میں کچھ عطر خرید لوں، کچھ خوشبو خرید لوں، اور اگر وہ عطر نہ بھی لگائے اور تم کچھ خوشبو خریدے بھی نہ، لیکن اگر تم اس کی صحبت میں بیٹھو گے، جب تک بیٹھو گے آقا فرماتے ہیں ان تجد منہ ریحا طیبا، تم جب تک اس کے پاس بیٹھو گے خوشبو سونگھنے کا تم کو موقع مل جائے گا، کم از کم خوشبو تو سن سکیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نیک انسان کی صحبت کی مثال، نیک انسان کی معیت کی مثال، نیک انسان کے ساتھ بیٹھنے کی مثال عطر والے کی طرح ہے۔ یعنی جب تک تم کسی نیک انسان کی صحبت میں رہو گے، اس کے ساتھ بیٹھو گے، اس کے ساتھ وقت بتاؤ گے، یا تو وہ تم کو نیکی کا حکم دے گا، نیکی کرنے کا حکم دے گا، اگر وہ نیکی کا حکم نہ بھی دے تم خود اس کے عمل کو دیکھ کر اپنی زندگیوں میں نیکیوں سے محبت پیدا کرو گے، تم خود اس کی صحبت میں بیٹھ کر نیک کے کام کرنے کا جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں ایسا بھی نہ ہو تو کم از کم جب تک نیک انسان کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ملے گا، خدا کی یاد کا موقع ملے گا، اور تم جب تک نیک انسان کی صحبت میں بیٹھو گے تم گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ تو معلوم یہ ہوا آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نیک انسان بن جاؤں، میں اچھا انسان بن جاؤں، میری زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے، میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لوں، میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بچا لوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے، کسی کی یہ خواہش ہے، کسی کی یہ تمنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لے، نمازیوں کی صحبت اختیار کر لے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی صحبت اختیار کرے، سچ بولنے والوں کی صحبت اختیار کرے، دین پر چلنے والوں کی صحبت اختیار کرے، اچھے لوگ، نیک لوگ، وفادار لوگ، با اخلاق لوگ، با کردار لوگ، حسن اخلاق والے، والدین کی خدمت کرنے والے، ایسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت کا یہ بدلہ ہوگا کہ وہ کئی گناہوں سے بچ جائے گا، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا، نافرمانی سے بچا لے گا۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جب بات صحبت کی آئی ذہن نشین کر لے، انسان کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کی صحبت کا اثر انسان پر ضرور پڑتا ہے۔ جو انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اچھے لوگوں کی سوسائٹی مینٹین کرے، اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں رکھیں گے تو ہم اچھی صفت، اچھی کیفیت، اچھی عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر بروں کی صحبت اختیار کریں گے، بدوں کی صحبت اختیار کریں گے، گنہگاروں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمارے دلوں میں بھی گناہوں کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، ہم بھی گناہوں کی طرف بڑھنے لگیں گے، ہمارے قدم بھی نافرمانی کی طرف اٹھنے لگیں گے اگر بروں کی صحبت اختیار کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وفاداروں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نیک بن جاتا ہے۔ جو خدا کے محبوبوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود بھی خدا کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرے۔ آج دنیا میں جو جرائم ہو رہے ہیں، جو حادثات ہو رہے ہیں، آئے دن ہم جو جرائم اور حادثات کو دیکھتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی انسان شراب پی رہا ہے، کوئی انسان قتل کر رہا ہے، تو یہ شراب پینے والا شراب کیسے پینا شروع کیا؟ یہ قتل کرنے والا کسی کی جان کا دشمن کیسے بن گیا؟ کسی کی گردن کو کاٹنے والا کیسا بن گیا؟ اگر اس پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل میں یہ بری صحبتوں کا نتیجہ ہے، برے لوگوں کی صحبتوں کا نتیجہ ہے۔ ایک نوجوان ہوتا ہے، وہ ابتدا میں پیدا ہوتے ہی شراب خانے کو نہیں جاتا، پیدا ہوتے ہی وائن شاپ پر نہیں جاتا، بلکہ وہ ابتدا میں شرابیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اپنے خاندان کے کچھ شرابی لوگ ہوتے ہیں، اپنے محلے کے کچھ شرابی لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کبھی لے جا کر ان کو شراب خانے تک چھوڑتا ہے،
کبھی وہاں سے لاتا ہے، کبھی ان کے ساتھ ٹھہرتا ہے، کبھی ان کو شراب ان کے پیسوں سے لا کر ان کو دیتا ہے، ابتدا میں پورے کام کرتا ہے، شرابیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، جیسے جیسے صحبت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے شراب سے محبت بھی اس کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ وہ ایک جو نیک انسان ہوتا ہے وہ شراب خانے کے سامنے سے گزرتا ہے تو لاہور پڑھتے ہوئے گزرتا ہے، شراب خانے کے سامنے ٹھہرنے کو پسند نہیں کرتا، شراب کی بوتل ہاتھ میں لینے کو وہ اپنے لیے گناہ سمجھتا ہے جو نیک ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان شرابیوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کے دل میں شراب کے تعلق سے کام کرتا ہے، کاج کرتا ہے، شرابیوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ایک وقت آ جاتا ہے وہ خود بھی شراب پینے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے۔ شرابی کی صحبت میں رہیں گے تو شرابی بنیں گے۔ یہ جو قتل و غارت گیری کے واقعات ہو رہے ہیں، کیا کوئی انسان پیدا ہوتے ہی قتل کرنا کسی نے اس کو سکھایا؟ کوئی انسان قتل کرنا نہیں سیکھتا ہے پیدائش کے ساتھ ہی، بلکہ قاتلوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ جو لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں پہلے ان کی صحبت میں رہتا ہے، لڑائی جھگڑا سے بڑھتے بڑھتے ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو قتل کرتے ہیں، جو مرڈر کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب قاتلوں کی، ڈاکوؤں کی، ظالموں کی صحبت میں رہ رہ کر وہ خود بھی قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد جو قاتلوں کی ساتھ رہتا تھا، آپ دیکھتے ہیں اخبار میں اس کا نام کسی نہ کسی انسان کو قتل کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو قتل کے واردات، یہ جو شراب کے واردات، یہ جو چوری کے واردات ہوتے ہیں، یہ جو ڈاکہ زنیاں ہوتی ہے، یہ جو معاشرے میں فساد ہوتا ہے، ان تمام کی اصل بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کو بری صحبت ملتی ہے۔ بری صحبتوں کی وجہ سے، بد صحبت کی وجہ سے وہ انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں صحبتوں کو صحیح استعمال کرو، اچھی صحبت اختیار کرو، بروں کی صحبت سے بچو۔ ابتدا میں شیطان انسان کو ابتدا میں ایک دھوکہ دیتا ہے۔ نوجوان سوچتا ہے میں شرابیوں کے ساتھ تو ہوں لیکن شراب تو نہیں پیتا، میں قاتلوں کے ساتھ تو ہوں، میں قتل تو نہیں کرتا، میں چوروں کے ساتھ تو ہوں لیکن چوری تو میں نہیں کرتا۔ ابتدا میں انسان سوچتا ہے میرے دوستوں میں بے حیا لوگ ہیں، میرے دوستوں میں فلم اسٹاری کو جانے والے ہیں، فلم بینی کرنے والے ہیں، لیکن میں تو نہیں جاتا۔ ابتدا میں شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ انسان بری صحبت کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جتنے برائیاں ہو رہے ہیں وہ خود بھی ان عمل کو کرتا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، نیک انسان کی مثال اور برے انسان کی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والا۔ عطر بیچنے والے کے پاس رہو گے یا تو وہ تم کو عطر دے گا، یا تو تم اس کے پاس سے عطر خریدو گے، یا تو جب تک تم اس کے پاس رہو گے خوشبو پاؤ گے۔ یہ نیک انسان کی صحبت کی مثال ہے۔ یعنی نیک انسان کی صحبت اختیار کریں گے، ہم خود اس کے عمل کو دیکھ کر ہمارے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گی، یا تو وہ ہم کو حکم دے گا۔ جب تک نیک انسان کی صحبت میں رہیں گے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ اور برے انسان کی صحبت کی مثال پیارے آقا فرماتے ہیں وہ لوہار بھٹی والے کی طرح ہے، بھٹی پھونکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اما ان یحرق ثیابک، اگر تم کسی لوہار کی بھٹی پھونکنے والے کی صحبت میں رہو گے، یا تو اس کی جو بھٹی ہے اس میں کی ایک چنگاری نکل کر تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی، تمہارے کپڑے جل جائیں گے۔ اگر کپڑے نہ بھی جلے، جب تک اس لوہار اور بھٹی کے والے کے پاس رہیں گے ایک بدبو تم کو سونگھنے کا موقع ملے گا، بدبو سونگھتے رہو گے۔ میرے آقا فرماتے یہ مثال برے انسان کی ہے، برے انسان کی صحبت اختیار کرنے کی ہے۔ جو انسان برے انسان کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ یا تو اس کے ساتھ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگر برائی میں مبتلا نہ بھی ہو تو کم از کم ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے برائی سے نفرت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، وہ برائی کو چاہنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے۔ آج ہمارے
نوجوانوں کو اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی ہمارے معاشرے میں دیکھ کہ اچھے کون لوگ ہیں، نیک کون لوگ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیک لوگ کہاں رہے، سارے بٹے باز لوگ ہیں، سارے دھوکے باز ہیں، سارے گنہگار ہیں، نیک لوگ کہاں رہے۔ اب زمانہ نیک لوگوں کا نہیں رہا، زمانہ تو لٹیروں کا رہا، زمانہ تو ظلم کرنے والوں کا رہا، نیک لوگ نہیں رہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، کہتے بھی ہے، لیکن یاد رکھ لیں میں قرآن کی آیت سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خدا کا یہ جو حکم ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم محدود حد تک نہیں ہے، قیامت تک خدا کا یہ حکم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک ایمان والے دنیا میں رہیں گے، نیک لوگ بھی دنیا میں رہیں گے، سچے لوگ بھی دنیا میں رہیں گے، خدا کے وفادار بندے بھی دنیا میں رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اپنے زمانے کے، اپنے دور کے جو سچے لوگ ہیں، جو وفادار لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، تم ان کی صحبت اختیار کیا کرو۔ اگر نیک لوگ زمانے سے چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا تو مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ رہیں گے، ہر زمانے میں رہیں گے، ہر دور میں رہیں گے، ان کو تلاش کرنا ہوگا، ان کو ڈھونڈنا ہوگا، ان کی صحبت اختیار کرنا ہوگا۔ ضرورت اسی بات کی ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی اللہ کے ولی تو نہیں، ہمارے محلے میں کوئی اللہ کا ولی تو نہیں، ہم اس کی صحبت اختیار کرے۔ ان سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی یقیناً اللہ کا ولی ہونا، کوئی راضی ہونا، کوئی غزالی ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اپنے زمانے میں، اپنے محلے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے خاندان میں ہم سے تو بہتر کئی لوگ پائے جاتے ہیں، جو ہم سے بہتر ہے، ہم سے زیادہ نمازی ہے، ہم سے زیادہ قرآن کے جاننے والے ہیں، ہم سے زیادہ عبادت گزار ہے، ہم سے زیادہ سچے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے محلوں میں، بستی میں نیک لوگ ہیں۔ کم از کم ایسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کم از کم جو ہم سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں ایسے نمازیوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی نماز کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جو لوگ ہم سے زیادہ سچ بولتے ہیں، کیا ایسے لوگ ہمارے محلوں میں نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ رہے ہیں تو پھر سمجھ جاؤ ہم ہلاکت کی طرف آ چکے ہیں، ہم بربادی کی طرف آ چکے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھے گا وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ ہم سے بہتر، ہم سے اچھے، ہم سے نیک لوگ اس دنیا میں ہیں، اس معاشرے میں ہیں، ہماری گلیوں میں ہیں، ہمارے خاندانوں میں ہیں، ہمارے پڑوسیوں میں ہے۔ ہم کو چاہیے ایسے نیک لوگ، ایسے سنجیدہ لوگ، ایسے اطاعت گزاروں کی صحبت اختیار کرے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو اللہ کے ولی کی صحبت ملے، جو بھی ہمارے معاشرے میں، سماج میں نیک لوگ، ہم جن کو سمجھتے ہیں، نمازی سمجھتے ہیں، سچے سمجھتے ہیں، وفادار سمجھتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرے۔ اور یاد رکھ لے نیک لوگوں کی صحبت کا کیا بدلہ ملے گا۔ ایک دنیاوی مثال آپ کو گوشے گزار کروں گا۔ کنکر، کچرا، آپ دیکھتے ہوں گے، آپ بازار سے جاتے ہیں گھیوں خریدنے کے لیے، گھیوں خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا چاول خریدتے ہیں، تو بازار میں جا کر چاول اور جب گھیوں خریدتے ہیں تو خریدنے کے بعد اس میں سے تھوڑے بہت کنکر نکلتے ہیں، تھوڑے بہت اس میں سے کنکر نکلتے ہیں، اس میں سے کچھ کچرا نکلتا ہے جس کو آپ نکال کر پھینک دیتے ہیں اور چاول کو صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیں آپ نے جو خریداری کی ہے چاول کی ہے یا ان کنکروں کی ہے؟ چاول کی خریداری کی ہے، گھیوں کو ہم نے خریدا ہے، لیکن جس طرح چاول اور گھیوں تول کے ذریعے ہم کو ملے ہیں، ساتھ میں ہم کو کنکر بھی اور وہ بھوسا بھی ہم کو ملا ہے۔ تو شارحین فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک کنکر گھیوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی قیمتی بن جاتا ہے، قیمت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ گھیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، چاول کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک کنکر بھی تم کو قیمت میں مل رہا ہے۔ تو جو لوگ خدا کے نیک بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، نیک بندوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔
نیک بندوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا، ان کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ ایک معمولی سا کنکر، معمولی سا کچرا کسی ایک چاول کے ساتھ، کسی گھیوں کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کو مول کے بدلے، قیمت کے بدلے خرید لیتے ہیں۔ ایک معمولی سی کنکر کا یہ عالم ہے۔ ایک گنہگار انسان کسی نیکوکار انسانوں کی صحبت میں رہے گا تو کیا اس کی صحبت کا فیض اس کو نہیں ملے گا؟ کیا اس کی صحبت کا بدلہ اس کو نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تم جانتے نہیں ہو سچوں کے ساتھ رہنے سے کیا فائدہ ہے۔ سچوں کے ساتھ، وفاداروں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، عبادت گزاروں کے ساتھ، خدمت گزاروں کے ساتھ، خدمت خلق کرنے والوں کے ساتھ، خدا کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے تم جانتے رہی ہو۔ آپ دیکھتے ہیں سورہ کہف کی آپ تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں کتے کا ذکر فرمایا۔ ایک کتے کا تذکرہ ملتا ہے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں بار بار ایک کتے کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف جو اللہ کے نیک بندے تھے یہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف جو اللہ کے وفادار بندے تھے وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا۔ یہ بار بار کتے کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کتا تو ایک ناپاک جانور ہے، ایک نجس جانور ہے، اس کو کھانا حرام، اس کا لعاب ناپاک، لیکن ایک کتے کا ذکر بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کتے کی تعریف بیان کر رہا ہے، اس کی بیٹھنے کی کیفیت بیان فرما رہا ہے، اس کے کتے کی بیٹھنے کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ آخر یہ کتے نے ایسا کیا کام کیا تھا؟ تو آپ کو سورہ کہف اٹھا کر دیکھے معلوم ہوگا کہ اس کتے نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، کوئی عبادت نہیں کیا تھا، لیکن اس نے خدا کے نیک بندے، خدا کے وفادار بندے جو اصحاب کہف تھے، ان نیک بندوں کی صحبت اس نے اختیار کی تھی، اس نیک بندوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ وہ خدا کے نیک بندے جب جانے لگے تو کتا ان کے پیچھے دوڑنے لگا، انہوں نے اس کو ہکالا، لیکن کتا ان نیک لوگوں کے ساتھ میں چمٹا رہا۔ اللہ نے اس کی تعریف قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا ایک کتا جو نجس جانور ہوتا ہے، جس کا لعاب ناپاک ہوتا ہے، وہ ایک نجس جانور جس کا لعاب ناپاک، وہ اگر خدا کے نیک بندوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ ہم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، پیارے آقا کی امت ہو کر اگر ہم خدا کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمارا رتبہ اللہ تعالیٰ کتنا بلند نہیں فرمائے گا۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے۔ قرآن کی آیتوں سے، احادیث کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھیں، نیک لوگوں کی معیت میں رکھیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں جن کی صحبتیں بری ہے، دوستانہ برا ہے، بری صحبتوں کی وجہ سے، برے دوستانے کی وجہ سے کئی نوجوان آپ دیکھیں، جتنے بچے فلموں کو جاتے ہیں ہر سنڈے کو، ان سے پوچھیں کہ کیا پیدائش کے ساتھ ہی آپ فلموں کو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، پہلے ہمارے دوست جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہم بھی رہے، ہم بھی فلم دیکھنا شروع کیے۔ تو جو انسان بھی برائی میں آج مبتلا دکھائی دے گا، اس کے پیچھے یہی آپ کو سبب دکھے گا، اس کو صحبت بری ملی۔ اور جو انسان بھی آج نیک دکھائی دے گا، اس کا سبب یہی ملے گا کہ اس کو اچھے لوگوں کی صحبت ملی۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرما دیا، صحبت صالح ترا صالح کنن، نیک لوگوں کی صحبت بھی تجھ کو نیک بنا دیتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت تجھ کو نیک بنا دیتی ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا، یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اکابرین نے فرمایا کہ ایک ساتھ خدا کے کسی نیک بندے، اللہ کے ولی کی ایک ساتھ ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ بہتر از 100 سال کی
نفل عبادت جو بے ریا ہو، بغیر ریاکاری کے، 100 سال کی نفل عبادت سے بہتر خدا کے نیک بندے کی صحبت کو قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہمیشہ اکابرین نے فرمایا کہ لوگوں، نیک بننا چاہتے ہو پہلے بروں کی صحبت کو چھوڑو، بروں کی صحبت کو ترک کرو، گالی دینے والوں کی صحبت کو ترک کرو، گانے بجانے والوں کی صحبت کو ترک کرو، نمازیوں کی صحبت اختیار کرو۔ کسی ایک اللہ کے ولی سے لوگوں نے کہا کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ہوتی ہے، جمعہ کے دن میں بندہ اس ساعت میں، اس وقت میں جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ ساعت کے بارے میں ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر وہ ساعت مجھے مل جائے، لوگوں نے کہا کہ اگر ہم کو ملے تو ہم یہ دعا کریں گے، کسی نے کہا کہ وہ ساعت جو جمعہ کے دن ہوتی ہے جس میں بندہ جو دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، اگر وہ ہم کو ملے گی ہم یہ کریں گے، ہم وہ دعا کریں گے۔ لیکن ایک اللہ کے ولی نے فرمایا کہ لوگوں، اگر جمعہ کی وہ ایک ساعت جس میں بندہ خدا سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اگر وہ ساعت مجھے مل جائے میں یہی دعا کروں گا کہ مولا تو مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی اہمیت والی بات ہے، نیک لوگوں کی صحبت، اس سے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ نیکوں کی صحبت میں جب رہو گے دل آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، نیکوں کی صحبت میں رہو گے دل عبادتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نیکوں کی صحبت کی یہ برکات ہے کہ دل غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اور اطاعت گزاری کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دیتے رہے کہ لوگوں، اچھوں کی صحبت اختیار کرو، بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی لیے آج بروں کی صحبت کی وجہ سے سارے معاشرے میں فساد اور فتنہ پایا جاتا ہے۔ جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلندیوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، مجھ کو اور ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور بروں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنے فضل و کرم سے نوجوان نسل کو نیک لوگوں کی صحبت و معیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔